अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले कॉल आई बड़ी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा जो मैं असाइलम सीकर हूँ, मेरा भी डिसीजन नहीं आया होम ऑफिस से, लेकिन मुझे परमिशन टू वर्क मिल गया है। मैं केरर की जॉब कर रही हूँ, तो मैंने अपने लॉयर को कहा कि जी आप होम ऑफिस को बता दें कि मैं केरर के तौर पे जॉब कर रही हूँ, मैं टैक्स पे कर रही हूँ, तो इसका कोई बेनिफिट मुझे मिलेगा या नहीं। तो मैंने कहा मैं फिर शो के ब्रेक पे वापस आके जवाब देता हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ टैक्स पे करना थोड़ा सा बेनिफिट है, बट इन द बिगर पिक्चर इमटेरियल बेनिफिट है, बिकॉज जज ने ये देखना है कि आपके असाइलम में मेरिट है या नहीं, कि जिस रीज़न से आप बोल रहे हैं कि मुझे रेफ्यूजी स्टेटस मिला जाए उसमें मेरिट है या नहीं। ये बीच में बोलना कि मैं टैक्स पे कर रही हूँ, मैं टैक्स पेइंग, दैट इज़ समथिंग वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, बिकॉज अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हैं तो आप टैक्स भी पे करेंगे। तो मैं ये तो नहीं कहता कि उसका इम्पैक्ट ज़ीरो होगा, बट येस एक बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट होगा। मुझे आपके बाकी केस की हिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन आप ये ना समझें कि उस एक इम्पैक्ट की वजह से पूरा डिसीजन टर्न हो जाएगा। जो असल बात आपको किसी ने अगर बताई नहीं है, तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जो असाइलम के केसेस होते हैं ना, ख़ास तौर पे इनमें क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है, इंसान की क्रेडिबिलिटी। क्योंकि असाइलम के केसेस में अक्सर ये होता है कि आपके पास कोलैबोरेटिंग एविडेंस नहीं होता, यानी कि जो आप बोल रहे हैं उसका एविडेंस आपके पास या होता नहीं है या बहुत कम होता है। तो ज़्यादातर आपने जो अपनी ज़बान से बोला है ना, वही एविडेंस होता है, जिसको हम कहते हैं कि आपको अगर जज ने क्रेडिबल मान लिया, तो अगर आप बाकी असाइलम की कंडीशंस पे बैठ के, तो आपको रेफ्यूजी की कंडीशंस पे बैठ गए तो आपको असाइलम मिल जाता है। अब मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, कि अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, स्पेशली नाइस प्रोफेशन लाइक केरर हैं आप, दैट शोज़ कि आप कितनी कंपैशनेट हैं, तो अच्छे रेफरेंसेस लें अपने सुपरवाइज़र से, मैनेजर से, या उन लोगों से जो आपको जानते हैं, और उस टाइप के रेफरेंसेस लें कि वो बताएं कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, बिकॉज़ वो फिर कोर्ट में आपके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट हैं जो कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट करेंगे, वो उन रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हैं आपके फेवर में, ये बोल के कि देखें कितनी ऑनेस्ट है, ये कितनी हार्ड वर्किंग है। तो अगर कोई शख्स इतना ऑनेस्ट है, इतना हार्ड वर्किंग है, एक वो बंदा बोल रहा है जो उनको अच्छी तरीके से जानता भी नहीं है, तो क्यों ये यहाँ आके कोर्ट में झूठ बोलेंगे? क्यों ये जो बातें बता रही हैं कि इनकी जान को क्यों ख़तरा है, झूठी होंगी, जबकि शी इज़ सच ए हार्ड वर्किंग पर्सन। तो आप ज़रूर ये हेल्प करेगी कि आप कहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिकॉज आप उन सारे लोगों से अपना कैरेक्टर रेफरेंस ले सकते हैं। और वो कैरेक्टर रेफरेंस अगर आपके एडवोकेट को, मैं बात कर रहा हूँ अक्सर जो अच्छे होते हैं, जिनको असाइलम का बहुत पता है, उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो फिर उसमें से रेफरेंस निकाल सकते हैं जज को बताने के लिए कि ये पर्सन बड़ा ऑनेस्ट है, ये पर्सन बड़ा हार्ड वर्किंग है, बिकॉज देखें इन लोगों ने ये सारी बातें बोली हैं जो इनको कुछ अरसे से सिर्फ जानते थे। तो उस तरीके से उसको इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन कि हाँ जी मैं टैक्स पे कर रही हूँ। वो तो हर एक ने वैसे ही करना है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर आपसे दो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। जी जी कि एक तो मैंने उसमें कॉल की थी, तो मैं रिफ्यूजी स्टेटस पे, तो अभी हमारा इंडेफिनिट लीव है, तो उसके लिए फॉर्म नंबर आपने बताया था, वो मैं भूल गया हूँ, कि उसका फॉर्म नंबर मुझे बता दीजिए। तो उसके साथ जो मेरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, कि जो मैंने जो ट्रैवल किया यूरोप में 4 बार मैं गया हूँ, उसकी डेट की मुझे कुछ जो है ना वो समझ नहीं आ रही। ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर साफ साफ डेट लिखी है, लेकिन जब हम हीथ्रो से ट्रैवल करते हैं तो बाज़ औक़ात वो उसकी जो है स्टैंप नहीं करते जाने की। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं और वाइफ मेरी 1 वीक के लिए जाते थे, तो इसका कोई हाल और उस फॉर्म नंबर का भी प्लीज बता दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जो फॉर्म है वो सेट पी है, SET फॉर सेटलमेंट। सेट पी फॉर्म को हम कहते हैं, पी फॉर प्रोटेक्शन। तो आप जब होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप सेट पी फॉर्म को ढूंढें, तो वो फॉर्म है जो आपने सेटलमेंट के लिए डालना है अगर आपका रेफ्यूजी स्टेटस है। सेट पी, SET एंड देन पी। जहाँ तक बात आती है ये जो आप ट्रैवल की बात कर रहे हैं,
اگر آپ گیسٹیمیٹ کر رہے ہیں ڈیٹس کو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ ہوم آفس کو وہ جو ایکسٹرا پیج ہوتا ہے اپلیکیشن کے اینڈ میں جس میں آپ ایڈیشنل انفارمیشن دیتے ہیں, آپ اس میں ایکسپلین کر دیں ہوم آفس کے لیے کہ جی مجھے تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے یہ ڈیٹیں کنفرم کرنے میں, لیکن ٹو دا بیسٹ آف مائی بلیف اینڈ نالج میں نے ایکوریٹ ڈیٹس کو گیسٹیمیٹ کر کے لکھا ہے. تو ایز لانگ ایز آپ اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں تو وہ ایڈورسلی آپ کی اپلیکیشن کو افیکٹ نہیں پڑے گا. تھوڑا سا ادھر ایشو بن جاتا ہے, گرے ایریا آ جاتا ہے اگر آپ کی جو چھٹیاں ہیں وہ 6 مہینے سے اوپر ہیں یا وہ جو لاسٹ پیریڈ ہوتا ہے اس کے 90 ڈیز سے اوپر ہے, لیکن ایسا کوئی آپ کا ایشو نہیں, آپ تو ہفتے کے لیے صرف گئے تو یو وڈ بی فائن اوور دیئر ایز لانگ ایز آپ ان کو ایکسپلین کر دیں ہوم آفس کو کہ آپ نے گیسٹیمیٹ کیے ہیں ڈیٹس کو. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق صاحب میرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ میری ہیئرنگ ہوئی تھی, ایرل آف لا کی ہیئرنگ ہوئی تھی اگست کو, تو جس میں آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں آپ کی بات بالکل سن رہا ہوں. جی تو 18 اگست کو ہوئی تھی, ایرر آف لا کی ہیئرنگ تھی اور اس میں جج نے فون کیا کہ واقعی ایرر ہے, اور پھر اس میں فردر ہیئرنگ کی 11 نومبر کو. تو ابھی اس نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو ڈیسیژن دیں گے, لیکن ابھی 11 نومبر سے آج تقریباً میرے خیال میں 22 دسمبر ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک ڈیسیژن نہیں آیا. یہ کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے اپر ٹرائبل کا ڈیسیژن دینے میں ٹائم؟ اوکے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں یہ میں ویسے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ کا کیس اپر ٹرائبیونل میں بیکاز ایرر آف لا کا تھا. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ جج کو پش نہیں کر سکتے. میں اپر ٹرائبیونل میں دیکھیں کچھ ججز اتنے فاسٹ ہیں کہ لٹرلی 10 دن کے اندر ہمیں ڈیسیجن آ جاتا ہے, اور کچھ ججز, ایک دفعہ ہوا تھا میرے ساتھ 8 منتھس کے بعد ڈیسیجن دیا کیونکہ دا جج واز ویری بزی, اور ہم لوگ چیز بھی کرتے رہے. تو لسٹنگ آفس نے کہا جی ہم جج کو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی ڈیسیجن جلدی دے دیں. تو ایز سچ ابھی اتنی لمبا ٹائم بھی نہیں ہوا, کوئی پرسنل چیز بھی ہو سکتی ہے جج کی جس کی وجہ سے انہوں نے ڈیسیجن کو اتنا ابھی تک ٹائپ نہیں کیا. مے بی دے ٹیکنگ سم ٹائم, مے بی کوئی کورٹ آف اپیل کا پیچھے سے کیس آ رہا ہو جس کا آپ کو نہیں پتا, جج کو پتہ ہے, اینڈ ہی از ویٹنگ فار دیٹ ججمنٹ, اور اس کی بیسس پہ آپ کا ڈیسیجن دیں. وی ڈونٹ نو آل دیٹ بیکاز میرے پاس آپ کے کیس کی انفارمیشن نہیں ہے. بٹ یہ جو ٹائم فریم ابھی آپ بتا رہے ہیں نا کہ میری ہیئرنگ پھر 11 کو دوبارہ ہوئی تھی, تو ٹو بی آنیسٹ ود یو اتنا ٹائم نہیں گزرا. آپ صبر سے کام لیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی آپ کو ڈیسیجن آ جائے گا. بٹ جج کی بیسس کے جج کے اوپر ہوتا ہے. سرٹن ججز تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں, اور مجھے نہیں پتا آپ کا ایشو کتنا کمپلیکس تھا کہ مے بی اس کو 3-4 اور کیس لا دیکھنے پڑیں ججز کو ٹو گیو ریفرنس اپنی ڈٹرمنیشن کے اندر. بیکاز اگر آپ ججز کی ڈٹرمنیشن پڑھیں جو کہ بڑی اچھی ریڈنگ ہوتی ہے, وہ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ سارے کیس لاس بیچ میں لکھتے ہیں, اسپیشلی ایرر آف لا کے اوپر. تو مے بی اس میں تھوڑا کمپریہنسو جواب بنانے میں ٹائم لگ رہا ہوں. جسٹ بی پیشنٹ ود دیٹ, میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم طارق صاحب. جی جی السلام علیکم طارق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, اپنا سوال پوچھ لیں. طارق صاحب میرے 2 کوشچنز ہیں کہ ہمیں نا پرائیویٹ لائف پہ رہتے 8 سال کمپلیٹ کر لیے میں نے اور میری فیملی نے. جی ہم مارکیٹ میں ہم نے کچھ طرح کی رومر سنی تھی کہ جو بچے یہاں پر ہاف آف دا لائف گزار لیں اور 25 سے کم ہوں تو وہ انٹائٹلمنٹ ہے انڈیفینٹ لیو کے اپنے 10 ایئرس سے پہلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جی ایک تو یہ کوشچن تھا کیونکہ میرے بچے جو ہیں سارے ابھی 21, 20, 18 اور 19 اس کیٹیگری میں آتے ہیں, جی اور 8 سال ہم نے پرائیویٹ لائف پہ کمپلیٹ کر لیے, 2 سال 2.5 سال رہتے ہیں. جی ایک تو یہ کوشچن ہے کہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس بیس پہ جو ہاف آف دا لائف ہم بچوں نے یہاں گزاری ہے. جی جی اور سیکنڈلی کوشچن ہے کہ ان دا مین وائل میری بیٹی کا جو ہے اس کا پروپوزل چل رہا ہے بیک ہوم میں, اگر اس کا ہم رشتہ کر دیتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہے, تو اس کو ہم کیسے اپنے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں, اس کا اسٹیٹس کیا بنے گا؟ اگر کائنڈلی یہ ذرا کلیریفائی کر دے تو آئی بی ویری فل. اوکے, تھینک یو سو مچ. دیکھیں جہاں تک کنسیشن کی بات ہے تو میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی نکالی ہوئی ہے کہ کنسیشن کیا چیز ہے, لیکن میں آپ کو کوئکلی سمرائز کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ جی پہلے ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ایپلیکنٹ ہے, ینگ اڈلٹ ایپلیکنٹ ہے, اس کی ایج ہونی چاہیے 18 سے 25 کے بیچ میں. سیکنڈ کنڈیشن ہے کہ جب وہ اپلائی کر رہے ہوں انہوں نے ہاف دا لائف اس ملک میں گزار لی ہو. تھرڈ کنڈیشن ہے کہ 5 سال ان کے پاس ویلڈ لیو ٹو ریمین ویزا رہا ہو. اینڈ آخری کنڈیشن ہے جو چوتھی ہے کہ وہ یہ جو پرائیویٹ لائف کی پروویژنز ہیں اس میں ایلیجبل ہوں ایکسٹینشن کے لیے. تو اگر پہلی 3 ریکوائرمنٹس ویسی میٹ کریں تو چوتھی آٹومیٹکلی میٹ ہو جاتی ہے. تو ان شارٹ اگر آپ کے بچے یہ ساری ریکوائرمنٹ میٹ کر رہے ہیں
تو بالکل 100% آپ کنسیشن کی بیسس کے اوپر ان کی سیٹلمنٹ اپلائی کریں. یہ ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کچھ پیرنٹس کو کہ وہ بھی بیچ میں اپلائی کر سکتے ہیں. نو، یہ کنسیشن صرف ینگ اڈلٹس کے لیے جن کی ایج 18 to 25 ہے. اس سے آپ جو پیرنٹس ہیں ان کے ویزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ اپنے نارمل روٹین پہ چلیں گے. جہاں تک پھر آپ نے سیکنڈ سوال پوچھا کہ طارق بھائی میری بیٹی کی اب شادی ہو رہی ہے پاکستان میں، کنگریچولیشنز. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر آپ کی بیٹی کی ابھی شادی ہوتی ہے پاکستان میں، یہ جو 2.5 سال والے ویزے ہیں اس کی بیسس پہ وہ اپنے فیونسے یا اپنے اسپاؤس کو اسپانسر نہیں کر سکتی. ان کو پہلے انڈیفینٹ لینا ہے اور اس کے بعد وہ اسپانسر کر سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو. تو یہ جو کنسیشن والی چیز ہے اس میں جو ایک اچھی چیز یہ ہے، ہوم آفس نے بولا کہ آپ FLRFP اپلیکیشن کی بیسس پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور FLRFP اپلیکیشن پہ پریمیم سروس ابھی بھی اویلیبل ہے. تو انڈائریکٹلی اگر آپ فی ویور کے لیے نہیں جاتے تو آپ کے جو ینگ اڈلٹ بچے ہیں وہ پریمیم سروس کے اوپر بھی سیٹلمنٹ مانگ سکتے ہیں انڈر دا کنسیشن پالیسی. تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی بیٹی کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے تو پھر وہ امیجیٹلی اپنے ہسبینڈ کو شادی کے بعد اسپاؤس ویزے پہ ادھر بلا سکتی ہے. اگر آپ کا یہ سوال تھا بیچ میں کہ طارق بھائی اگر میری بیٹی چلی جائے پاکستان اور انڈیا جہاں سے بھی آپ ہیں اور وہاں جا کے رہنا شروع ہو جائے، تو پھر یو ہیو ٹو سیریسلی کنسیڈر اس کا فیوچر. بیکاز اگر آپ یہ پرائیویٹ لائف کے اوپر ملک چھوڑ کے جاتے ہیں تو فیملی یونٹ کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہے ہیں تو وہ پرابلم ہو جائے گا آپ کے ویزے پہ، انلیس آپ کسی اور ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا چاہ رہے ہیں امیگریشن رول کی. اور اگر انڈیفینٹ کے پاس بعد جاتے ہیں بالکل جائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر 2 سال سے زیادہ ملک سے باہر رہے تو انڈیفینٹ کینسل ہو جاتا ہے. اور اگر کم ٹائم پہ بھی رہے اور آتے جاتے رہے تو نیچرلائزیشن اپلیکیشن بہت آگے چلی جائے گی جو سٹیزن شپ کے لیے ہوتی ہے، بیکاز اس کے لیے آپ کو ریزیڈنس کا پیریڈ چاہیے ہوتا ہے. تو میرے خیال سے دیکھیں، میں یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتا شادی کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشی دے آپ کے بچوں کو، لیکن جہاں آپ نے اتنی محنت کر کے بچوں کو یہاں تک پہنچایا ہے پلیز ان کا نیشنلٹی ضرور حاصل کرنے دیں ان کو. بلکہ اتنا اچھا ملک ہے یہ، اگر اس کا انڈیفینٹ ہوتا ہے تو وائی ناٹ آپ کے جو فیوچر سن ان لا وہ ادھر آ کے رہیں. بٹ آئی تھنک اٹس اے پرسنل میٹر، میں اس میں دخل اندازی نہیں دینا چاہتا. بٹ مائی سیلف ایز اے فادر میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں آپ نے اتنی محنت کی ہے، بیکاز تھوڑا آف دا ٹاپک جا رہے ہیں کیونکہ میں نے ایک بات ہم آپس میں بھی لوگوں سے کرتے ہیں، میں نے ایک بات بالکل نوٹ کی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ملک میں مائیگریٹ ہیں، میجورٹی سوائے کچھ ہیں ذرا شرارتی ٹائپ کے، لیکن میجورٹی یہاں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. یہ میں اس میں نہیں جی چاہوں گا کہ اکنامک مائیگرینٹ ہے یا نہیں ہے، آئی ایم ناٹ گونا گو انٹو دیٹ، بٹ نمبر 1 پرائرٹی ان کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بچے یہاں تھوڑا پڑھ لکھ لیں اور اگر ان کو نیشنلٹی مل جائے تو ایک اچیومنٹ ہو جاتی ہے. لیکن میں نے کہا نا بیچ میں کچھ اور بھی ہیں جو اپنے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات اب ہم کر رہے ہیں. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ، اور بہت مبارک ہو آپ کی بیٹی کی شادی کی، اللہ ان ساروں کو خوش رکھے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. طارق صاحب، میں نے 8 دسمبر کو آپ سے ایک کوشچن کیا تھا اپنے، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ آپ کا پروگرام اپلوڈ نہیں ہو سکا یوٹیوب پر، جس کی وجہ سے میں جواب سن نہیں سکا. ہاں مجھے انہوں نے بولا تھا کہ وہ والا شو اپلوڈ نہیں ہوا ہے، ڈو اپولوجائز، لیکن مجھے سوال یاد نہیں تو دوبارہ پوچھ لیجیے گا. جی وہ بس میں بتا دیں، اگر وہ اپلوڈ اب ہو جائے گا تو مجھے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں سر، وہ انہوں نے گما دیا ہے. ٹو اپولوجائز، وہ غلطی سے جو بیک اپ والا کمپیوٹر تھا اس نے اس شو کو لوڈ ہی نہیں کرنے دیا. جی چلے، وہ بس میرا کوشچن یہ تھا کہ میں نے 2012 میں جب اسائلم کلیم کیا تھا تو اس وقت میں نے اسٹوڈنٹ ویزے پر جو میں نے اپنا آئلس جمع کرایا تھا، تو اب میں نے 2021 میں اب مجھے اپنے نیچرلائزیشن کے لیے، تو کیا میں وہ والا آئلس والا ٹیسٹ جو ہے کیا وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے یہ کوشچن تھا جو آپ نے کہا تھا انفارچونیٹلی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کے جواب میں نہیں سن سکا تھا. آلرائٹ، تھینک یو سو مچ سر. سر ان شارٹ یہ ہے کہ آئلس کی ویلیڈیٹی صرف 2 سال کے لیے رہتی ہے اور 2 سال بعد وہ آپ یوز نہیں کر سکتے. صرف جو ایک ایکسیپشن ہے، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، وہ ایکسیپشن ہے جو آپ پہ اپلائی نہیں ہو رہا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی نے انڈیفینٹ کے وقت آئلس استعمال کیا ہے، وہ نیچرلائزیشن کے وقت وہی آئلس استعمال کر سکتا ہے اگر وہ لسٹ کے اندر ہے. لیکن میں نے جس طرح آپ کو بولا بھی ہوگا کہ اگر آپ کمپلیکیٹڈ ایشو نہ کریں، اسٹریٹ فارورڈ، اتنا مہنگا ٹیسٹ بھی نہیں ہے، تو اگر آپ نے اتنا پہلے آئلس دیا تھا تو پلیز دوبارہ سے آئلس دے دیں. اور آپ کے کیس میں تو آپ نے ویسے ہی اسٹوڈنٹ کے وقت دیا تھا تو وہ آئلس 2 سال بعد ختم ہو جاتا ہے، تو پلیز آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا. وہ جو ایکسیپشن ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو انڈیفینٹ کے بعد نیچرلائزیشن اپلائی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. اگلے کالر کی طرف جانے سے پہلے مجھے کان میں کہا طارق بھائی بریک
تو ہم ابھی بریک لینے لگے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں, چینل کو دیتے ہیں, اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. سبسکرائب کریں, شیئر کریں, آئی ول بی گریٹفل ٹو یو. جانے سے پہلے ایک اور اناؤنسمنٹ, 5 جنوری کو ہمارا اگلا شو ہوگا اس ڈے کے بعد, کیونکہ اگلے ویک میں اب چھٹی کر رہا ہوں. سو لیٹس گو آن اے بریک. بریک سے واپس آ کے I'll take some more calls جو ہمارا آخری سیشن ہوگا. سو انشاءاللہ تعالیٰ see you after the break. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. سب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے. ایسا ہے کہ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ میرے پاس یہ پری سیٹل اسٹیٹس ہے جو مجھے پچھلے سال ملا ہے, لیکن میں یو کے میں کنٹینیوسلی یورپین روٹ کے اوپر پچھلے 5-6 سالوں سے, تو کیا میں سیٹل اسٹیٹس اپلائی کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میری شادی ہوئی ہے یہاں کے رولز کے مطابق, میری وائف کے ساتھ 2019 میں ہوئی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں کیا کروں, مطلب اپلائی کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, یا اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اور دوسرا, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میں آیا تو اسٹوڈنٹ تھا, اس کے بعد پھر فیملی ممبر کے لیے میں نے کیس اپلائی کیا 2016 میں اسٹیٹس ملا, لیکن پھر ہمارا کوئی نہیں ہو سکا. پھر 2000 میری ایک بیٹی تھی, بیٹی کے بیاہ سے ملا, پھر دوبارہ مجھے کسی نے پراپرلی گائیڈ نہیں کیا, تو پھر میں دوبارہ اس یورپین روٹ پر آیا جو مجھے ابھی پچھلے سال ملا. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. کیونکہ آپ نے بولا کہ بیچ میں 3 روٹ تھے, تو میرے خیال سے یہ فارمیٹ اس شو کا ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے اب سوال جواب کرنا شروع ہو جاؤں اور کیونکہ پھر میں آپ کو ہی جواب دیتا رہوں گا پورے شو میں. لیکن میں جنرلی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی شادی 2019 میں ہوئی تھی تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا جو 5 سال کا پیریڈ ہے وہ 2019 سے سٹارٹ ہوگا, اور جب 2019 + 5 ایئرز آپ کے ہو جائیں گے تو آپ سیٹلمنٹ کے لیے ایلیجبل ہوں گے. اس سے پہلے اگر آپ کا جو پیریڈ تھا وہ ایک طرح سے تھا ڈیوریبل پارٹنر کے طور پہ, تو میں اس کی آپ کو تھوڑی سی ایک چیز بتا دوں, کیونکہ کورٹ آف اپیل نے بولا تھا کہ ڈیوریبل پارٹنر کہ ہم صرف اس پیریڈ کو ریکگنائز کریں گے جس میں آپ کو ویزا حاصل ہوا ہے. یعنی کہ اگر کوئی کہتا ہے جی میں اپنی پارٹنر کے ساتھ 2012 میں تھا لیکن اس کو ڈیوریبل پارٹنر کا ویزا 2016 میں ایشو ہوا ہے, تو جو اس کا کنٹینیوس ریزیڈنس پیریڈ کی کاؤنٹنگ پیریڈ ہوگی وہ 2016 سے ہوگی, 2012 سے نہیں ہوگی, آل دو دے ور ٹوگیدر, بیکاز کورٹ آف اپیل نے کہا ہے کہ جو ٹائم ہوگا آپ کا EU لاء کے انڈر, جو یہ ریگولیشن 2016 تھی پہلے, وہ کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا جب آپ کو ڈیوریبل پارٹنر کا ویزا ایشو ہو گیا. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وین یو ور ود یور پارٹنر وہ والے پیریڈ میں آپ کو ڈیوریبل پارٹنر کا ویزا ایشو ہوا تھا یا نہیں, بیکاز آپ نے خود بولا کہ طارق بھائی میری جو شادی ہے وہ 2019 میں ہوئی ہے. دیٹ مینس 19 کے بعد تو آپ پارٹنر تھے بیکاز آپ کے پاس ویزے ہیں. تو مجھے وہ نہیں پتا پہلی بات, اور مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ پیریڈ پورے 5 سال کا تھا, لیکن جس طرح آپ نے بولا کہ جی وہ پیریڈ پھر میرا ڈراپ ہو گیا, پھر آپ مجھے نہیں پتا چین روٹ ڈیریویٹو رائٹ والے روٹ پہ گئے یعنی کہ بیکاز آپ نے بولا میری بیٹی تھی, تو وہ ساری انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے. تو میں یہ گیس نہیں کر سکتا کہ جو آپ کا یہ سارا پیریڈ ہے 2019 سے پہلے, کیونکہ اگر آپ بول رہے ہیں کہ ابھی میں سیٹلمنٹ کر سکوں میننگ 2022 میں فار ایگزامپل, تو جو آپ کا شروع آف 22, تو آپ کا جو 5 سال کا پیریڈ ہے وہ پریٹی مچ 16 سے آلموسٹ تقریباً 16-17 سے لے کے چلے ہم 16 سے کر لیتے ہیں 21 تک کا ہے 5 سال کا پیریڈ. اب مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ 19 میں آپ کی شادی ہوگی تو چلو وہ پیریڈ میں آپ کو دے دیتا ہوں, لیکن 16 to 19 کے بیچ میں آپ کے کون کون سے ویزے لگے تھے, ان میں گیپ کتنا ہے وہ مجھے نہیں پتا, اور میں یہ فارمیٹ نہیں ہے شو کا کہ میں اسپیسیفک ایڈوائس, تو بیکاز ہم ایڈوائس اس شو میں نہیں دے سکتے, تو میں صرف آپ کو جنرل انفارمیشن دی ہے. اگر آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں گے وہ آپ سے سارے سوال پوچھ لے تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آیا 2022 میں بٹوین 16 to 21 والے پیریڈ کی بیس پہ آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں, یعنی سمپل ایز دیٹ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, میں بالکل خیریت سے. اچھا طارق بھائی, میرے 2 سوال ہیں, تو شاید میری ویسے کسی اور کو بھی ہیلپ ہو جائے. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا ہم نے 10 اکتوبر کو ڈالا تھا ایکسٹینشن کا ویزا, ٹھیک ہے, ابھی تک جواب نہیں آیا ان کا. تو بایو میٹرک کا میں نے پوچھنا تھا کہ وہ خود وہ بھیجتے ہیں یا ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے, تو کتنا ٹائم لگتا ہے بایو میٹرک کے لیے
जन अक्टूबर को हमने केस डाला हुआ था। एक ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक दोस्त है, वो आयरलैंड में, उसको ना टाइप 4 का वीजा उसके पास, हाँ ठीक है। अभी वो पाकिस्तान गया है, उसकी शादी होनी है, लड़की जर्मन नेशनल है लेकिन रहती यूके में है, ठीक है। तो उसको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि वो लड़का पहले ना यूके में रहता था, तो उसका ना वीजा एक्सपायर हो गया था, तो वो इंग्लैंड में चला गया, तो उसने उधर से अप्लाई किया, उसको वो मिल गया था टाइप 4, जो जी। 3 साल का वीजा उसका मिला है, ठीक जी। है। वो 3 साल का वीजा उसका मिला है, वो अभी जो है ना वो कहते हैं कि 3 साल के बाद उसको नेशनैलिटी मिल जाएगी। आया कि उसको इधर से अप्लाई करनी चाहिए, सपोज वीजा लड़की को यूके में रहती, मैंने बताया वो टीचिंग करती है, तो उसके पास जो है ना वो 18,000 का भी वो इशू नहीं है, कोर्स जो होती है वेजेस का। तो वो उसको मशवरा ये है कि वो मशवरा ये पूछना है कि उसको क्या करना चाहिए, उधर वेट करे 3 साल, उसको दिसंबर में 3 साल हो गए नेक्स्ट ईयर, वो नेशनलिटी के लिए उधर से अप्लाई कर ले, या इधर के लिए उन्होंने फ्यूचर में उनका प्लान यूके में सेटल होना है। तो ये मेरे दोस्त वाले प्लीज। थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक बायोमेट्रिक की बात आती है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आगे जाके आपको होम ऑफिस की वेबसाइट पे या ज़्यादातर आपको सोपरा की वेबसाइट पे जाके अपना बायोमेट्रिक बुक करना पड़ता है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि क्यों अभी तक आपके बायोमेट्रिक का आप होम ऑफिस की तरफ से वेट कर रहे हैं डेट का, बिकॉज डेट आप सिलेक्ट करते हैं बायोमेट्रिक की, होम ऑफिस सिलेक्ट नहीं करता। तो अनलेस मैंने कोई मिसअंडरस्टैंड किया आपकी इक्वेशन को, आई डू अपोलोजाइज, लेकिन जो बायोमेट्रिक की डेट है वो आप ही सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जब एप्लीकेशन जमा कर देते हैं तो वहीं से एक टैब आ जाता है बुक एन अपॉइंटमेंट, और आपको उस टैब को प्रेस करना पड़ता है, या एक टेलीफोन नंबर आता है बुक बाय टेलीफोन, और आप बुक करते हैं बायोमेट्रिक को। तो मुझे नहीं पता आप क्यों वेट करें कि होम ऑफिस आपको बुकिंग करके देगा, बिकॉज बायोमेट्रिक आपने बुक करना होता है। तो ये तो पहली बात होगी पहले सवाल की। सेकंड सवाल एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एक तरह से, कि ये तो डिपेंड करता है ना कि लड़का ख़ुद क्या चाहता है। इतना तो आपने अंडरस्टैंड बिल्कुल कर लिया कि ऑल्दो लड़की जर्मन है लेकिन वो EU लॉ के अंदर नहीं आएगी, वो FM लॉ के अंदर आएगी, मीनिंग उसको 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट मीट करनी है। लड़का अगर इधर आता है स्पाउस वीज़े पे, 2.5 साल का वीज़ा, 2.5 साल का वीज़ा और फिर 5 साल बाद सेटलमेंट। और अगर वो अपने आइलैंड में ही रहता है तो ऑफ कोर्स अगले साल तक फिर ये लोग सेपरेटेड रहेंगे, एंड देन ओनली दे विल गेट टुगेदर अनलेस शी वांट्स टू गो एंड लिव विद हिम इन आयरलैंड। लेकिन अगर उनकी इंटेंशन है इधर आने की, तो देखें इसमें मेरे ख्याल से मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूँ, बिकॉज इमिग्रेशन का तो क्लियरली कोई इशू ही नहीं है दोनों को। तो इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस। अगर वो इधर आता है तो ज़ाहिर बात है कि फिर उसको वो जो आयरिश नेशनैलिटी है जो किस बेसिस पे मिल रही है मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन कहने का मतलब है कि फिर वो उसको फॉरगो करके इधर आ रहे हैं और फिर 5 साल बाद उसको यहाँ इंडेफिनिट मिलेगा, देन ऑब्वियसली नेचुरलाइजेशन आगे की बात है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल इक्वेशन फैमिली की। आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजीशन, और हाँ इतना मैं ज़रूर बोलता हूँ कि अपने फैमिली के अंदर फैमिली डिसीजंस में नेशनैलिटी को इशू ना बनाया करें, बिकॉज आप अगर एज लॉन्ग एज फैमिलीज टुगेदर अच्छी बात है, वैसे ही बाद में उसका हो जाएगा। तो वो एक मेरी जर्नल ओपिनियन है, नथिंग टू डू विद इमिग्रेशन इटसेल्फ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी जी, हाँ जी सर, सलाम, कैसे हैं? ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से, अपना सवाल पूछ लें। सर हाँ जी, मुझे सर एक बात पूछनी थी कि हम लोग 10 ईयर रूट के ऊपर हैं, 7 ईयर के बेस पे मेरे बेटे को हम लोगों को यहाँ पे वो मिला है। जी जी। तो सर मुझे पूछना था कि आजकल जो नया बोल रहे हैं कि आफ्टर 3 इयर्स अगर आपके पास है तो आप हाफ एज अगर बच्चे ने वहाँ उनकी हम लोग इंडिया से हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है सर? मेरा बेटा 2009 में 11 में आया था इधर से, तो उसके बाद 2018 में हम लोगों को जो है 10 ईयर रूल के ऊपर डाला गया था नवंबर से। सर अब अभी जो 2 इयर्स के बाद हम वो एलिजिबल है पीरियड के लिए, और हम लोगों ने ये भी सुना है कि हम लोग खुद भी एलिजिबल हैं कि आफ्टर इसके बाद हम लोगों की अभी फाइल लगी हुई है सर, अब सेकंड जो हम लोगों ने एक्सटेंशन के लिए भेजी हुई है सर, तो होपफुली वो वीज़ा आने वाला है। तो मुझे ये पूछना था कि नेक्स्ट वीज़ा जो है सर तो वो 5 ईयर का मिल जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर है सर, आप बताएंगे थोड़ा प्लीज। ओके, देखें जहाँ तक एक मिसअंडरस्टैंडिंग सारों को, और मुझे नहीं पता किसने फैलाना शुरू किया है कि पेरेंट्स के लिए कंसेशन नहीं है। ये अगर इनडेफिनेट कोई बच्चा, यंग बच्चा
کوالیفائی بھی کرے گا تو یہ ڈیفینیٹ اس بچے کو ملے گا, اس کے پیرنٹس کو نہیں ملے گا. تو پہلے میں نے یہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, تو اس کو تو آپ سائٹ پہ رکھ لیں. اور میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسا قانون نہیں ہے, یہ کسی نے غلط بات آپ کو بولی ہے یا شروع کی ہے کہ جی بچے کو اگر انڈیفینٹ ملے گا تو پیرنٹس کو بھی انڈیفینٹ ملے گا. دی آنسر از نو. پیرنٹس کو اپنا کوالیفائنگ پیریڈ پورا کرنا ہے. یہ صرف ینگ بچوں کا انہوں نے کنسیشن نکالا ہے کہ وہ ایلیجبل ہو سکتے ہیں انڈیفینٹ کے لیے اگر وہ 4 کنڈیشنز کو میٹ کریں, جو میں بھی پہلی کال میں بتا چکا ہوں. صرف اس میں یہ ذکر کر دیتا ہوں, اور وہ آپ میرے خیال سے آپ کو تھوڑا اندازہ بھی ہے بکاز آپ نے خود بولا ہے کہ 2 سال بعد وہ ایلیجبل ہو جائے گا. تو یہ بولوں گا کہ جہاں تک بات آتی ہے اپلیکیشن ڈالنے کی, اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ طالب علم, میں اس پہ بھی ویڈیو بھی بنا دوں گا شو کے بعد کہ جی کیسے ہم کون سی اپلیکیشن ڈالیں. تو وہ ہوم آفس نے خود بولا ہے کہ اس میں FLRFP آپ اپلیکیشن ڈالیں, اور FLRFP اپلیکیشن میں جو ایڈیشنل کالم ہوتا ہے اس میں مینشن کر دیں کہ جی ہم کنسیشن کے انڈر ڈال دیں بیکاز جو چار ریکوائرمنٹس ہیں ہمارا بچہ یعنی کہ یہ اپلیکنٹ میٹ کر رہا ہے. تو دس از دا پروسیس کہ آپ FLRFP اپلیکیشن کے اندر ہی سیٹلمنٹ کی ریکویسٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. جی آپ ٹی وی پہ میری آواز نہ سنیں, اگر آپ ٹیلی فون پہ مجھ سے بات کر لیں اور بعد میں ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں. جی اوکے. اچھا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری بہو کو میری بہو کو 5 سال فنش ہو گئے, تو اس کو ویزا اور 2.5 سال کا ملا ہے, تو ابھی اس کو کون سا وہ اپلائی کر سکتی ہے؟ وہ برٹش پاسپورٹ کا انڈیفینیٹلی کا ویزا اپلائی کر سکتی ہے یا کیا کر سکتی ہے پلیز؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں اگر آپ کی بیٹی آئی ہیں اپینڈکس FM کے انڈر, ان کو 5 سال اس ملک میں پورے ہو گئے ہیں, تو اگلا سٹیپ جو نارمل ہوتا ہے, آف کورس آپ ایک اور ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں, لیکن جو سب سے آبویس سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیٹلمنٹ کا. کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اسپاؤس ویزے پہ آیا اپینڈکس FM کے انڈر, جب اپنے 5 سال پورے کر لیتا ہے وہ سیٹلمنٹ اپلائی کرتا ہے, سبجیکٹ ٹو کہ ساری ریکوائرمنٹ سیٹلمنٹ کی وہ میٹ کریں. اور جب سیٹلمنٹ ان کو مل جاتا ہے, اگر ان کے ہسبینڈ برٹش ہیں تو وہ امیڈیٹلی نیشنلائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور اگر ان کے ہسبینڈ برٹش نہیں ہے تو 1 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے. جب نیشنلائزیشن مل جاتی ہے تو پھر اس کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ برٹش سٹیزن بنتے ہیں اور پھر پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں. تو جو موسٹ آئیڈیل اس وقت سچویشن ہے کہ اگر وہ سیٹلمنٹ کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کر پا رہی ہیں, فائنینشیل اور انگلش وغیرہ ریکوائرمنٹ اینڈ ریزیڈنس کی ریکوائرمنٹ, تو بالکل ان کو اپلائی کرنا چاہیے سیٹلمنٹ کے لیے, انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ہما شہباز ہے, اور میں نے آج اس لیے کال کی ہے کیونکہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اکتوبر 2014 میں اسائلم اپلائی کیا تھا اس ملک میں UK میں, اور جو میں نے ون کر لیا تھا اکتوبر 2017 میں, اور پھر میں نے اپنا 14 سال کا بیٹا جو ہے وہ بھی بلوایا تھا پاکستان سے ادھر. اب میں NHS میں ایز اے نرس کام کر رہی ہوں, اور میں نے کونسل کا فلیٹ اپلائی کیا تھا, اور میں ادھر ہی رہ رہی ہوں کونسل کے فلیٹ میں. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرا جو ریزیڈنٹ لیو ٹو ریمین ہے, ریفیوجی لیو ٹو ریمین, وہ ختم ہو جائے گا اس اکتوبر میں, تو میں ایلیجبل ہوں آگے برٹش پاسپورٹ اپلائی کرنے میں, یا کیا پروسیجر ہوگا؟ کیونکہ میں اپنا فلیٹ بھی خریدنا چاہ رہی ہوں, تو مجھے برٹش پاسپورٹ کی ضرورت ہے. تو یہ میرا کوشچن ہے. اوکے دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ برٹش پاسپورٹ ڈائریکٹلی نہیں ملتا. سب سے پہلے آپ کو سیٹلمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور سیٹلمنٹ کے بعد آپ برٹش پاسپورٹ لیتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ نارملی جو ریفیوجی سٹیٹس ملتا ہے وہ 5 سال کا ملتا ہے, اور 5 سال بعد آپ سیٹلمنٹ لیتے ہیں, اور اس کے 1 سال بعد آپ پاسپورٹ کے لیے ایلیجبل ہو جاتے ہیں. اور پاسپورٹ کا ایلیجبل ہونے کا یہ مطلب نہیں آپ کو پاسپورٹ مل جائے, بیکاز جب پاسپورٹ کا وقت بھی آتا ہے تو پچھلا 10 سال کا ریکارڈ دیکھتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی بھی پیریڈ آپ نے اوور اسٹے کیا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ابھی اپلیکیشن نیشنلٹی کی نہیں ڈال سکتے, بیکاز ہم ریفیوز کر دیں گے آن گڈ کریکٹر ریکوائرمنٹ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ
آپ کا سوال تھا میں پاسپورٹ کب اپلائی کر سکتی ہوں، تو پہلا جواب تو یہ کہ پہلے آپ نے سیٹلمنٹ لینی ہے اور اس کے 1 سال بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ایلیجبل بھی ہیں یا نہیں. تو آپ کسی بھی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں اور ان سے ڈیٹیل میں بات کر لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ شو کا فارمیٹ نہیں کہ میں کیس اسپیسیفکلی آپ سے پوچھوں اور پھر بتاؤں کہ ہاں جی آپ ایلیجبل ہیں یا نہیں. میں نے انفارمیشن صرف دینی ہوتی ہے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ طارق بھائی پلیز شو کا ٹائم ختم ہونے کو آیا. میری طرف سے میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر. میں اس لیے بول رہا ہوں، اس طرح میں نے بار بار بولا شو کے دوران کہ آپ سے ملاقات اب 5 جنوری کو ہوگی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اینڈ ہیو اے ویری نائس ویکیشن. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات نئے سال میں ہوگی. خدا حافظ. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. شو کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہوگا. اگر آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی مسئلہ آپ اس شو میں کال کر سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی انفارمیشن دوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. کالز لینے سے پہلے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کہ اس شو کے بعد ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ 5 جنوری کو ہوگی، نیو ایئر کے وقت، کیونکہ اگلے ویک ہم لوگ شو نہیں کریں گے کرسمس کی وجہ سے. تھوڑا ہماگیمی ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ ہم نے کہا ایک ویک ہم بھی چھٹی لے لیتے ہیں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ایم گوئنگ ٹو سی یو آن دا 5 جنوری اس شو کے بعد، کیونکہ ایک ویک ہماری بیچ میں چھٹی ہوگی. لیکن میں ضرور کوئی ویڈیوز وغیرہ چینل پہ ایڈ کر لوں گا تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملتی رہے. ہم اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق صاحب، محمد بات کر رہا ہوں. جی بھائی. جی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا. میرے فادر لاسٹ 25 ایئر سے ان کو نا وزٹ ویزا ملتا تھا سعودیہ سے ریگولرلی. لاسٹ 2 ٹائم 5 ایئرس کا ملا تھا. اب ریٹائر ہو کے پاکستان چلے گئے ہیں، وہاں سے اپلائی کیا تھا 5 ایئرس کا ویزا، لیکن انہوں نے ابھی 6 منتھس کا لگا کے بھیجا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم نے 6 منتھس کی 5 ایئرس کی پے کی تھی فیس جو کہ $900 ہے، تو کیا وہ اس طرح کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے خیال میں یہ ایک ایرر تو انہوں نے مس پرنٹ کر دیا ہے؟ تو اگر وہ اس طرح کر سکتے ہیں تو ہم اس کو اپنا ہوم آفس والوں کو کچھ اپیل کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 6 منتھس کا کیوں لگایا؟ دیکھیں، پہلا تو پوائنٹ آف ویو یہ کہ آپ پہلے یہ کلیریفائی کریں ہوم آفس سے کہ یہ ایرر ہے یا نہیں. آپ ان کو دوبارہ رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ جی میں نے تو اپلیکیشن ڈالی تھی 5 ایئر کی بیس پہ، میں نے فیس بھی وہ دی تھی، آپ نے 6 منتھ کا کیوں لگا کے دیا؟ کیونکہ جب تک ہوم آفس یہ نہ بتائے کہ ان سے ایرر ہوا ہے یہ نہیں، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. ہاں البتہ ہوم آفس کبھی کبھی یہ بولتا ہے، جسٹ ٹو لیٹ یو نو، کہ ہم نے آپ کی اپلیکیشن بالکل پروسیس کی، آپ نے 5 ایئر کی فیس دی، ہم نے اپلیکیشن پروسیس کی، لیکن اس سٹیج پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 ایئر کا ویزا ہم ان کو نہیں دیں گے، لیکن کیونکہ ان کی ہسٹری اچھی ہے ہم نے ان کو 6 منتھ کا ویزا دے دیا. تو ان ادر ورڈز یہ وہی بات ہوگی، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر ہم آپ کو ریفیوز بھی کر دیتے ویزا، ہم پیسے رکھ لیتے. تو ایک طرح سے ہم نے آپ کو فیور کر دیا ہے کہ ہم نے آپ کو 6 منتھ کا ویزا دے دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم آپ کو پیسے ریفنڈ کریں گے، بیکاز اگر ہم ریفیوز کر دیتے آپ کو تو آپ کے سارے پیسے گئے تھے اور پھر آپ اپیلیں وغیرہ کرتے، کیونکہ وہ آپ سے اپلیکیشن کے جو پیسے لے رہے ہیں یا ویزا دینے کے نہیں لے رہے، اپلیکیشن کنسیڈر کرنے کے لے رہے ہیں. یہ ایک لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اکثر. اب اگر انہوں نے کنسیڈر کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھائی ہم 5 سال کا نہیں دیں گے، ہم صرف 6 مہینے کا دیں گے، تو وہ پیسے پھر بھی گئے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ اس وقت کہ آیا ان سے ایڈمنسٹریٹو ایرر ہوا ہے اور 5 ایئر کی بجائے انہوں نے غلطی سے 6 منتھ کا دے دیا ہے، یا انہوں نے بالکل 5 ایئر کی بیس پہ اپلیکیشن کنسیڈر کی ہے اور ریفیوز کرنے سے بہتر انہوں نے سمجھا کہ ان کو ہم 6 منتھ کا ویزا دے دیں. تو ہمیں کیونکہ اس بات کا جواب نہیں پتہ تو وی کانٹ سے کہ فیس کی کیا سچویشن ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں، ای میل کریں ایف سی او کو، ان کو یہ سچویشن بتائیں. آپ کے پاس تو ساری ڈیٹیلز ہوں گی، فادر کو جو ویزا ملا ہے اسٹیمپ پہ ریفرنس ہوگا، ایوری تھنگ، اینڈ دیکھیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. اینڈ آف کورس اگر آپ نے یہ ریکویسٹ کی بھی ہوئی ہے اس کے بیچ میں وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں فادر، بیکاز یہ آپ سوچ رہے ہوں گے، تو بالکل وہ ٹریول کر کے آ سکتے ہیں، بیکاز ویزا تو ان کو ایشو ہوا ہے اور آپ ایک سمپل انکوائری کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی یہ ول سیٹسفائی یور انکوائری. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میں نے پتہ کرنا تھا کہ اسپاؤس ویزے کے متعلق میں اپنی وائف کو بلانا چاہتا ہوں. ابھی تو وہ کرنٹلی وزٹ ویزے پہ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اور ہم وہ نکاح جو ہے وہ یہاں پہ کر دیں گے، لیکن اگر کیونکہ وہ
یہاں پہ رجسٹر نہیں کروا سکتی کیونکہ وہ فریانسی ویزے پہ آنا پڑتا ہے. تو میری یہ پوچھنا ہے کہ کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے, اور پاکستان میں یہی نکاح رجسٹر کروا سکتے ہیں کہ ادھر جا کے دوبارہ سے نادرا سے رجسٹر کروانا ہے, اور کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے؟ اوکے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں ایک بات تو آپ نے بالکل صحیح کی کہ وزٹ ویزے پہ یہاں شادی نہ ہی کریں تو بہتر ہے, بیکاز وہ پرمیٹڈ ایکٹیویٹی میں نہیں ہے انلیس آپ میرج وزٹر ویزے پہ آتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پرمیٹڈ ایکٹیویٹی کریں, بیکاز اگر آپ پرمیٹڈ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, کوئی ایسی ویسی ایکٹیویٹی کریں گے جو بعد میں ایڈورسلی بھی آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے, بیکاز اگر سختی سے امیگریشن قانون کو دیکھا جائے تو وہ کلیئرلی یہ بات بولتے ہیں کہ جی آپ نے وہ ایکٹیویٹی اس ملک میں کرنی ہے جس کی ہم نے آپ کو پرمیشن دی ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جب وزٹ ویزے پہ آئے تھے تو آپ نے کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ ہم کس پرپس کے لیے آئے ہیں. تو یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ شادی نہیں کر رہے. جہاں تک بات آتی ہے کہ اس نکاح کو یوز کریں پاکستان میں, وہاں جا کے کریں, ہم اس پہ بھی آتے ہیں. پہلے آ جاتے ہیں ڈاکومنٹس پہ. تو مینلی 4 ہیڈز ہوتے ہیں جن ڈاکومنٹس کو آپ کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ اسپاؤس ویزا اپلائی کرتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائنینشیل ریکوائرمنٹ, بیکاز قانونی طور پہ اگر آپ اپنی اسپاؤس بلا رہے ہیں تو آپ کو سرٹن فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنی پڑتی ہے. کچھ عرصہ پہلے قانون میں چینجز بھی آئی تھیں کہ انہوں نے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کو بیچ میں ایڈ کر دیا ہے, لیکن میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا بیکاز وہ ایک پورا ایک الگ ایک بہت بڑا میٹر ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے الگ سے. تو موٹا موٹا فائنینشیل کے اندر یہی آتا ہے کہ اگر آپ وائف کو بلا رہے ہیں 18,600 آپ کی انکم ہونی چاہیے. اگر وہ امپلائمنٹ پہ ہے تو قانون ڈفرینٹ ہے, اگر آپ سیلف امپلائمنٹ بیسس کے اوپر اپلائی کریں تو قانون ڈفرینٹ ہے, اور اگر آپ کام کریں اپنی ہی لمیٹڈ کمپنی میں جہاں آپ ڈائریکٹر بھی ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. تو ڈپینڈنگ آن دا ریکوائرمنٹ کہ آپ کس طریقے سے اپنی انکم کو شو کریں یا سیونگس شو کریں, آپ کو وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. تو فائنینشیل ریکوائرمنٹ نمبر 1 ہوتی ہے. نمبر 2 جو ذرا ایزی ریکوائرمنٹ ہے وہ اکوموڈیشن کی ہے, جس میں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا گھر ہے جس میں آپ کی وائف آ کے آپ کے ساتھ رہ سکتی ہیں. اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں یا کسی رینٹڈ روم میں رہتے ہیں تو آپ کو ہوم انسپیکشن رپورٹ کروانی پڑے گی کسی لوکل اسٹیٹ ایجنٹ سے, جو آ کے یہ چیک کرے گا کہ ہاں بھی گھر کے اندر اتنے لوگ رہ رہے ہیں اور ایک اور بندے کے ایڈیشن سے گھر اوور کراؤڈ نہیں ہوگا. تو آپ کا آ گیا فائنینشیل ریکوائرمنٹ, اکوموڈیشن آ گیا جس میں شاید آپ کو ہوم انسپیکشن رپورٹ کی ضرورت پڑے. پھر آ جاتا ہے آپ کا ریلیشن شپ, کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو شادی کی ہے وہ قانونی لحاظ سے جس ملک میں آپ نے شادی کی ہے وہاں ریکگنائزڈ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کی شادی میں اور آپ کی اپلیکیشن میں بہت بڑا گیپ آ گیا ہے نا, بڑے گیپ کو بولتے ہیں ہم 8 مہینے سے اوپر, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو کانٹیکٹ کیا ہوا ہے اپنی پارٹنر کے ساتھ, اسپاؤس کے ساتھ, پیسے بھجوا رہے ہیں, واٹس ایپ چیٹ ہے, وہ ساری ہسٹری ضرور لگائیں. بیکاز جتنا گیپ ہوگا شادی میں اور اپلائی کرنے میں اتنا زیادہ آپ کو پروف کرنا ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ سبسسٹنگ ہے اینڈ جینون ہے. اینڈ آخری چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی اسپاؤس کو انگلش لینگویج وہاں سے پاس کرنا ہے اور ٹی بی ٹیسٹ دینا ہے, شی از لیونگ ان اے کنٹری جہاں سے ان کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اب آ جاتے ہیں جو آپ نے ہر بات ابھی مجھے ذکر کیا کہ ہم یہاں نکاح کر لیتے ہیں اور وہاں جا کے رجسٹر کر لیتے ہیں. تو ایک تو ایشو یہ آئے گا کہ اگر آپ وہاں جا کے اس نکاح کو رجسٹر کریں گے تو وہاں رجسٹریشن میں یہی آئے گا کہ نکاح آپ نے پڑھوایا تھا انگلینڈ میں, اینڈ ہوم آفس کین سے کہ بھئی آپ تو وزٹ ویزے پہ آئے تھے, آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم شادی کریں گے ایون اپنی اسلامک لحاظ سے. تو اٹ کین کریٹ لٹل بٹ آف رف کسی کیس ورکر کے ساتھ. تو ہمیشہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ بالکل پاکستان جائیں, پراپر طریقے سے شادی کریں, اینڈ دین کال یور اسپاؤس اوور اپنے یہ سارے اسٹیپس پورے کر کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پراکسی میرجز جو پاکستانی قانون کے لحاظ سے ایکسیپٹڈ آپ ان کو یوز نہیں کر سکتے. بالکل آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن آپ پاکستان کے کس خطے میں. تو باٹم لائن یہی آ جاتی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا, ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ سیدھے رستے پہ ہمیشہ چلنا چاہیے, آئی ڈونٹ نو پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں, بٹ بہتر ہے کہ آپ پاکستان جائیں شادی کریں. لیکن اگر آپ یہاں سے اپنی پراکسی میرج رجسٹر کروانا چاہتے ہیں یا فورن میرج رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو ایز لانگ ایز پاکستانی قانون اس کو رجسٹر کرے اور وہ نادرا سے پراپر ضلع کاؤنسل سے آپ آفیشیل ڈاکومنٹ نکالیں تو یہ بھی ایکسیپٹ کریں گے. لیکن پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جب وہ وزٹ ویزے پہ آئی تھی انہوں نے یہاں آپ سے شادی کی تھی, تو وہ پرمیٹڈ ان پرمیٹڈ ایکٹیویٹی کا ایشو بیچ میں ریز ہوتا ہے. پھر وہ بھی اگر یہ لوگ سختی کریں تو وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بات کر رہے ہیں جی میں طارق صاحب بات کر رہا ہوں, بولیں اپنا سوال پوچھ لیں. طارق صاحب میں نے سوال ہی پوچھنے تھے کہ
अप्लाई करना है वाइफ का। सॉरी, क्या वाइफ का अप्लाई करना है? जी वाइफ का स्पाउस वीजा अप्लाई करना है जी। तो मेरी ना ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयड भी है और मैं एम्प्लॉयड हूँ और मेरी ना एम्प्लॉयमेंट भी है कंपनी से जी। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की और वो जॉब की इनकम मिला के तो मेरी इनकम तो पूरी हो जाती है, लेकिन मैं ना अभी नेक्स्ट मंथ वीजा अप्लाई करने का सोच रहा था और उसके बाद ना मैं सोच रहा था कि जॉब को ना मैं क्विट कर दूं। जी। तो लेकिन अगर जॉब से होता हूँ ना तो जो दिन जॉब करता हूँ ना वही दिन मैं ये टैक्सी करता हूँ, तो उन्हीं दिनों में फिर मैं ये मजीद जो है ना वो इनकम मेरी इफेक्ट नहीं होगी उससे बेसिकली। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कोई वीजे में प्रॉब्लम तो नहीं करेगी या अनटिल वीजा सक्सेसफुल होने तक मुझे वो जॉब रखनी पड़ेगी अपने पास? ओके, थैंक यू। और दूसरा सवाल मेरा प्लीज एक और है जी। कि अगर मैं खुद से अप्लाई करना चाहूँ, किसी वकील के पास नहीं जाता, तो खुद से अगर अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? और उसका जरा शॉर्ट में तरीका भी बता दीजिएगा। सॉरी, एंड में क्या बोला आपने? मैंने कहा अगर खुद से अप्लाई कर सकूं तो उसका तरीका भी बता दें, तो मैं ना टीवी पे आपका जवाब सुन लूँगा। थैंक यू जी, थैंक यू आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात है ख़ुद अप्लाई करने का, नॉट अ प्रॉब्लम, आप बिल्कुल अप्लाई करें और प्रोसेस वही है जो आप किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के दफ्तर में जाएंगे वो करेंगे कि वो अपेंडिक्स FM की एंट्री क्लियरेंस के ऊपर जाके, पोर्टल के ऊपर जाके आपने फ़ाइल क्रिएट करनी होती है और आपने फिर एप्लीकेशन डालनी है। तो वो प्रोसेस कोई क्वालिफाइड बंदा करे, आप करें, बात एक ही है, बिकॉज डिटेल्स तो आपके एप्लीकेंट की जा रही हैं, आपसे पूछ के जा रही हैं, तो 100% आप ख़ुद एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपके 2 सवाल बाकी थे, उनमें से जो एक सवाल है वो उस पर एंड में आऊँगा, जो फर्स्ट वाला था पहले मैं सेकंड का जवाब दे दूँ। इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि अगर आप 18,600 की इनकम मीट करने की बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन डाल रहे हैं और एप्लीकेशन डालने के फ़ौरन बाद अगर आपको लगता है मैं जॉब छोड़ दूं, तो बेहतर है अपनी इनकम, जॉब बेशक छोड़ दें लेकिन इनकम सस्टेन करें दूसरी जॉब लेके। बिकॉज अगर खुदा न खास्ता एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है और आप कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में आपको एक सेकंड चांस मिलता है दोबारा इनकम रिक्वायरमेंट मीट करने का ऑन द डे ऑफ द हियरिंग। तो अगर आपने बीच में जॉब छोड़ दी है, तो फिर अगर जज पूछता है आपसे कि अच्छा जी इस वक्त आप नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे, और आप कहते हैं जी मैंने तो जॉब छोड़ दी, तो ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि ये अपील ह्यूमन राइट के ऊपर है, इट मे एडवर्सली अफेक्ट द चांसेस ऑफ द एप्लीकेशन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं मैं कह रहा कि हर हाल में इफेक्ट होंगे एडवर्सली, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में कि अगर आपको इनकम रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं और आपने एप्लीकेशन डाल दिए, तो सिर्फ इनकम रिक्वायरमेंट को ड्रॉप ना होने दें, उसको सस्टेन रखें जब तक एटलीस्ट वीज़ा ना मिल जाए, या एटलीस्ट अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ भी ये हेल्पफुल बहुत होगी बात, ये मैं आपको बता दूँ। तो उसको सस्टेन करें। इशू का आता है जो आपने पहला सवाल किया, मैंने इसलिए वो एंड तक छोड़ा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम और एम्प्लॉयमेंट इनकम को आप ऐड नहीं कर सकते टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट unless it is for the same period। और प्रॉब्लम सेम पीरियड में होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पीरियड एम्प्लॉयमेंट से डिफरेंट होता है, बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अप्रैल टू अप्रैल होती है। तो जो आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं एम्प्लॉयमेंट इनकम को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ऐड कर लूँगा, वहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज पीरियड सेम नहीं है, तो आप वो इनकम ऐड नहीं कर सकते। तो आपको या सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पर रिलाई करना है या सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर रिलाई करना है, अनलेस आपकी एप्लीकेशन की टाइमिंग ऐसी हो बाय फ्लूक कि दोनों पीरियड ऑफ द सेम, मतलब दोनों जो इनकम है वो सेम पीरियड के लिए हो, जो कि सिर्फ फिर अप्रैल में ही हो सकता है। तो अगर आप इससे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिफिकेशन ले लें, जो मैंने आखिरी पॉइंट बोला है, बिकॉज काफ़ी लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी इतना तो हमें समझ आ गया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम हम एम्प्लॉयमेंट में ऐड नहीं कर सकते, वो जो एक में छोटी सी बीच में ग्रे एरिया है कि पीरियड अगर एक हो तो हम ऐड कर सकते हैं, उसका क्या मतलब है, तो वो फिर डिटेल में थोड़ा समझाना पड़ता है। बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप समझ जाएं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड है वो अप्रैल टू अप्रैल है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछ लें। मेरा सवाल है कि हमने असाइलम का केस डाला हुआ है, तो मुझे काम की परमिशन मिली हुई है, तो
काम की पोजीशन मिली हुई है तो मैं केयर की जॉब करती हूँ तो टैक्स भी देती हूँ, तो मैंने पूछना था हमें होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं केयर की जॉब करती हूँ और टैक्स भी देती हूँ, इससे मेरे केस में कुछ बेनिफिट होगा या नहीं, करना चाहिए इन्फॉर्म या नहीं। मैंने अपने सोलिसिटर को बोला था कर दे पर उसने किया नहीं, तो मैं पूछ रही हूँ कि करना चाहिए या नहीं। ऑलराइट, थैंक यू जी। मैं आपको बता सॉरी ओके, केस के लिए बेनिफिट होगा या नहीं? ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मुझे मेरे कान में बताया गया जब आपकी मैं कॉल ले रहा था कि हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है, वी गोना गो ऑन अ ब्रेक से वापस आके सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद हम और भी कॉल्स का सिलसिला जारी रखेंगे। सो इंशाल्लाह ताला लेट्स गो ऑन अ ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस शो को देते हैं, इस चैनल को देते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। उसके अलावा जो मैंने अर्ज़ किया था कि हमारा इसके बाद जो अगला शो होगा वो 5 जनवरी को होगा। तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक और ब्रेक से वापस आके वील टेक सम मोर कॉल्स।